کیا کہیں گے آپ عمران خان صاحب کی رپورٹس کے حوالے سے؟ کیا اپوزیشن بھی مطمئن ہے اور تحریک تحفظ آئین کو بھی بلایا گیا، راجہ صاحب کو بتایا گیا ان کی کنڈیشن کے بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ اسما بہن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. جو ہم پینل میں بھی موجود ہیں لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا میڈیکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہتر رائے دے سکے. اس کے اوپر ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کی کیا رائے ہے، وہ کس طرح بہتر سمجھتے ہیں کہ علاج ہونا چاہیے، کیا کنڈیشن ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹی وی چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے پلیٹلیٹس کے ایکسپرٹ ہو گئے تھے. اب جو باتیں ڈسکس کرنی پڑ رہی ہیں فرینکلی میرے پاس تو وہ نالج نہیں ہے. اس میں صرف اتنی بات کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں، قیدیوں کو بھی حقوق حاصل ہیں. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے، آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے، تو ان کے جو پرسنل فزیشنز تھے جو ان کی میڈیکل ہسٹری سے باخبر تھے، ان کو ایکسس حاصل تھا، ایکسس دیا گیا. اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے پرسنل فزیشنز کو جو ان کی میڈیکل ہسٹری سے واقف ہیں، ان کو ایکسس دینا چاہیے. حکومت کو بڑا دل دکھانا چاہیے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کل حکمران تھے وہ آج نہیں ہے، اور جو آج حکمران ہے یہ کل نہیں ہوں گے. تو وہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو آپ کو مستقبل میں ہانٹ کرے. تو اس میں بڑا دل دکھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ماضی کے پریزیڈنٹس موجود ہیں، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب کی صورت میں میڈیکل ایکسس دینا چاہیے عمران خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹرز کو، ان کی فیملی کو. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں فیملیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کنسرنڈ فیل کرتی ہیں ذرا، اور اگر آدمی جیل میں بھی ہو تو پھر زیادہ کنسرن فیل کرتی ہیں. تو میں تو اس کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ اس پر مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں. زرداری صاحب نے بھی پرسوں تقریر کی تھی رحیم یار خان میں، اور انہوں نے کچھ بات عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے. وہ ذرا سنیے گا، پھر میں آپ ہی کے پاس آؤں گی، کیونکہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو آپ ظاہر ہے ان کے بہت اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے، آپ قریب بھی تھے. کیا زرداری صاحب نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں؟ ذرا سنیے گا. لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا ہے، پارٹی کو بچا کے رکھنا. آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، یہ جو ان کے بڑکے ہیں یہ صرف دکھانے کی، بولنے کی، قربانی نہیں دے سکتے. ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. 1.5 سال ابھی ہوئے ہیں مصطفیٰ صاحب، اور انہوں نے جو کہا ہے بڑے غصے میں تھے زرداری صاحب. ظاہر ہے کہ وہ اپنی ان کو بٹرنس بھی ان کی ہے، لیکن عمران خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ وہ چونکہ اتنا زیادہ اپنے سیاسی مخالفین پہ تانے ان کو دیتے تھے کہ اب وہ سب بول رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کی آپ نے بات سن لی یا زرداری صاحب کی بات سن لی، کیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ جو بیانات ہیں مریم صاحبہ کے، زرداری صاحب کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں نے ذاتی حیثیت میں ایک قیمت ادا کی، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے برداشت کی. زرداری صاحب، مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ عدم اعتماد جب پیش ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہ اور میں اتفاقاً لوگ اندر ہاؤس میں چلے گئے، تو زرداری صاحب اور میں کچھ دیر کے لیے تنہا تھے. تو انہوں نے جیسے ہی لوگ اٹھ کر گئے تو مجھے ایک فقرہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ، میری تو عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن میری بہن کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا اور اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، گھسیٹا گیا، تو یہ باتیں بھولنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی سختیاں دیکھیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسا کیس ڈال دیا گیا کہ جس کی سزا موت تھی، اور ہیروئن کا کیس ڈالنا کسی نے بھی اس چیز کو نہ ہی سراہا نہ ہی پسند کیا. ان کی اپنی جماعت میں لوگوں نے پسند نہیں کیا. تو سیاستدانوں کو احتیاط کرنی چاہیے اپنی گفتگو میں. جس طرح آج عمران خان صاحب کے کلپس دکھائے جا رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جس میں دوبارہ اگر اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو زرداری صاحب یا مسلم لیگ نون کے رہنما میاں صاحب یا مریم صاحبہ
خدا نہ کرے کہ کبھی ان کو دوبارہ ایسی تکلیف دیکھنی پڑے. لیکن اگر یہی بیانات کل کو سامنے آ گئے تو پھر ان کے اور ان کے رفقا کے لیے بھی بہت کم رہ جائے گا کہنے کے لیے. بالکل. بنیادی طور پہ ہم سیاستدانوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں لیکن کوئی نہیں سیکھتا تاریخ. بالکل بالکل مصطفیٰ آپ نے صحیح کہا. سیاست کو ختم کرنے کی جانب بڑھنا ہوگا. اور جتنی پاکستان میں نفرتیں بڑھ چکی ہیں, جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, اگر ہم اسی میں پھنسے رہے کہ ہم نے صرف اقتدار اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم آ کر اپنے مخالف کو انتقام کا نشانہ بنائے, تو اس کی اصل جو کاسٹ ہے وہ تو اسما بہن پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. بالکل. آپ نے پروگرام کے ابتدائیہ شروع کیا اور آپ نے بات کی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی عین رمضان سے پہلے. اسی طرح ملک میں بے روزگاری انتہا پر ہے, آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر بات نہیں کر. ظاہر ہے اپوزیشن عمران خان صاحب کے لیے پریشان ہے, وہ ادھر بزی. جی ہاں. اچھا میں خرم صاحب میں واپس آتی ہوں اس ایشو پہ. اگر آپ اپوزیشن کو جی میں نے اس پہ بات کرنی ہے مصطفیٰ اسمبلی کی پریمیسز میں بند کر دیں ایسا ہی تو پھر کیسے خرم صاحب یہ تو بتائیں نا. تو پھر کسی اور طرف مڑ جاتا ہے. بالکل خرم صاحب جو مصطفیٰ نے بات کی ہے کہ ایک جب وہ ایک عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں کوشش, اور وہاں پہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے, وہاں پہ پارلیمنٹیرین جو ہے کم ہی چلیں, آپ کے لیے تو یہی سکون کی بات ہونی چاہیے کہ جی وہ کم تھے, مگر وہ کم کو بھی آپ کی حکومت نے نہ ان سے بات کی, نہ ان سے کنسلٹ کیا اور ان کو بند کر دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے سر؟ جمہوریت یہ ہے کہ ہم نے جو ظلم اور بغض عمران خان نے ہمارے ساتھ روا رکھا اسے سبق سیکھتے ہوئے آج سے 24 دن پہلے 24 جنوری تھی, ان کا علاج شروع کروا دیا گیا. یہ تمام کنٹروورسی اور گفتگو سے پہلے ہی جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا. دوسرا جمہوریت یہ ہے کہ جو تمام مراعات جیل میں ان کو حاصل ہیں اس کی توثیق ہو گئی کہ ان کو تمام مراعات حاصل ہیں. صرف ایک ٹی وی کا معاملہ ہے, وہ مجھے توقع ہے ٹھیک کر دیا گیا ہوگا, وہ بھی ہم نے اپنا پورا کیا, ہم نے ان سے کوئی مراعات واپس نہیں لی. تیسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس نے بانی چیئرمین کا ٹھٹھا نہیں اڑایا, یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو ہم نے تو بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس سارے آج آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے, ٹھیک ہے ٹھٹھا نہیں اڑایا, لیکن اس وقت پہ یہ کلپس بھی دکھانا, چلیں ٹی وی چینلز پہ آج عمران خان صاحب نظر آگے, مریم صاحبہ نے چلا دیا, کوئی اور چلاتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بعد میں کر دیتے ہیں کسی اور دن جب وہ صحت یاب ہو جاتے تب وہ بتا دیتی؟ نہیں, دو باتیں اس میں. ایک تو عوام کو یاد کرانا ہے کہ وقت کس کی رونت پر خاک ڈال گیا, اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. میں اس میں بڑی کھل کر بات کروں گا کہ یہ جو نہیں دکھایا, اصل میں سب سے زیادہ دکھ تو اس کا ہے کہ مرحوم کلثوم نواز کے کمرے تک 2 تحریک انصاف کے کارکن ڈاکٹر بن کر گئے اور انہوں نے وہاں اس بستر مرگ پر پڑی, بہت ہی باوقار خاتون تھی, اس کی تصویریں کھینچی تو پھر ان کو یقین آیا, ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ یہ پوری جماعت یعنی لیڈر سے لے کر نیچے تک اس کا ٹھٹھا اڑا رہی تھی کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے. وہ غالباً اپنی ماں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ سارے کلپس اس لیے دکھائے کہ ہم نے جو الفاظ اس وقت کے وزیر اعظم نے ادا کیا ہم نے اس پر عمل نہیں کیا, ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے کہ وہ تمام مراعات بحال ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جو بھی کنٹروورسی ہوئی ہے ایک ایڈوکیٹ صاحب کی رپورٹ کے بعد, دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پاکستان سے کہ ایک وکیل نے 85% آئی سائٹ بند ہونے کا ذکر کر دیا بغیر کسی وجہ کے. اور جس طرح میں انجینئر ہوں, مصطفیٰ بھائی جو ہیں وہ وکیل ہیں, ہمارے کہنے پر کسی کی سرجری نہیں ہوگی, تو وہ جو 85% کا نمبر جو ہے وہ آج غلط ثابت ہو گیا ہے کہ بجائے 85% بینائی ختم ہو گئی ہے. آج کی رپورٹ نے کہا ہے, وہ رپورٹ جو ہے وہ 2 بڑے سینئر لوگ ہیں, ایک نجی اسپتال کے سربراہ تھے جو ہے وٹری اور ریٹینل ڈپارٹمنٹ الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی, اور دوسرے پیمز کے سربراہ تھے آپتھلمالوجی کے. انہوں نے کہا ہے کہ 70% بینائی موجود ہے, اور جب اینک لگاتے ہیں تو اینک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے,
तो हम कह देंगे जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मेरी गुजारिश है कि हमने जब 23 दिन पहले उनका इलाज करवा दिया ठीक। और अभी भी उनका इलाज जिस तरह कहा गया कि अगला इंजेक्शन लगेगा वो जारी रहेगा। मुझे सिर्फ दुख इस सारे एपिसोड में सिर्फ ये है कि पार्लियामान का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए था, वो हमेशा खुला रहना चाहिए। चले, क्योंकि शुक्र वो है आपने आवाम ये का काम है। रियलाइज तो किया है। और आपसे हमें तवक्को भी यही थी कि ये पार्लियामेंट का जो दरवाज़ा बंद किया और खामखा में मतलब कितने लोग बैठे थे और कितने लोग और बैठ जाते जो इतना बड़ा सीन क्रिएट किया गया। तो शुक्र है आपने रियलाइज किया। मैं आमिर नहीं, साहब, ये हाँ, देखिए यहाँ भी देखिए ये भी जी। माजी के जख्म है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी पंजाब में भी तो इन्होंने पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए थे, अगर आपको याद हो तो इसलिए ये सबक सीखना चाहिए, हमें भी ये सीखना चाहिए कि पार्लियामान चूंकि हुकूमत नहीं है, पार्लियामान अवाम की हमायत से एक सतून है रियासत का और उसका जो कॉन्डक्ट है वो फर्क होना चाहिए। तो मेरी तवक्को यही है, सरदार अयाज सादिक का बहुत ही कोना मश्क स्पीकर हैं कि वो इसका नोटिस लेकर आइंदा ऐसे मामलात होने से रोके। मीडिया के साथ बदसलूकी की गई है सर, बाकी तो छोड़े, आप मीडिया को मारा है, सहाफियों को पीटा गया है, सियासतदानों के गिरेबान पकड़े गए हैं, तो ये तो अजीब बात